میں نے کبھی آن ایئر نہیں اس چیز کا اعتراف کیا، لیکن میں آج ایک چیز، یہ ثاقب نثار صاحب کے لیے خصوصی میسیج ہے میرا، وہ بڑے دعوے کرتے ہیں نواز شریف کی نااہلی سے پہلے، فیصلہ اس کے آنے سے پہلے، اور جہانگیر ترین اور عمران خان کی نااہلی سے پہلے، یہ دونوں مجھے معلوم تھے اور دونوں فیصلے نان پولیٹیکل سورسز سے میرے علم میں آئے تھے۔ اب اس سے ان کی شفافیت کا، اسی عدالت کا اور ان کا جو ارینجمنٹ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی چیز تھی، یہ نامناسب چیز تھی، یہ فکسڈ ارینجمنٹ تھا، اور یہ فیصلہ اگر میرے جیسے بندے رپورٹر کو پتا تھا جس نے رپورٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ کہاں کہاں آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا کمیونیکیشن ہوئی تھی۔ آپ کو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، یہ نارمل پروسیجر نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات درست ہے، یہ ہر ایک کو علم تھا، یقین کریں آپ کو بھی پتا کیا فیصلہ آئے گا، بالکل علم تھا۔ جس طرح وہ سارا کنڈکٹ ہوا وہ کیس، جو کچھ اس کے اندر باتیں ہوئیں، اور سب سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ عدالت میں ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں، فیصلے میں کچھ اور لکھا جاتا ہے۔ یہ ابھی بھی ہوا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ججوں نے سوال اٹھا دیا، انہوں نے کہا اوپن کورٹ میں کچھ اور کہا تھا، تحریری آرڈر اور ہے۔ تو یہ نہیں، ایک تو ہاں، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آپ نے فیصلہ کچھ اور سنایا، لکھ کچھ اور دیا۔ اور ایک سب سے میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے، اپنی ساکھ کا ہے۔ آج میں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں جو یقین کریں کہ آج سے 6 مہینے یا سال پہلے ہم بند کمرے میں بھی سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے تھے۔ اب تو مجھے اپنے ملک کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پہ جس نے جو ایکشن لینا لے لے، لیکن پاکستان کو بچائیں۔ آج ہر آدمی بات کر رہا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ خود یہ بات کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے ججز خود یہ بات کر رہے ہیں جو ہم آج یہاں کر رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر بات ہو رہی ہے۔ تو ان کو آج سپریم کورٹ کو اپنے حالات کو دیکھ کر اپنی ساکھ کو بچانے اور ایک ایسا ادارہ جس پر عوام کا اعتماد ہو بنانے کی ضرورت ہے۔ سر لیکن آپ لوگوں کو کبھی اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے، برا نہ مانیے گا، لیکن اس ساری حالات میں پہنچانے کے لیے آپ سیاسی لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ عمران خان کو حکومت میں آنا تھا تو عمران خان کو جنرل باجوہ، فیض، جنرل کیانی کا ماڈل تھا بیسیکلی، تھرڈ پولیٹیکل پاور کھڑی کرنا، اور وہ بہت پسندیدہ تھا، وہ بڑے خوش رہے۔ شہباز شریف کو ابھی حکومت لینی تھی تو شہباز شریف نے وہی کچھ کیا جو عمران نے کیا تھا۔ آپ لوگوں نے سیکھا نہیں ہے، پھر 99 12 اکتوبر سے بھی نہیں سیکھا، آپ نے جلا وطنی سے جا کے جدہ رہ کے بھی نہیں سیکھا۔ جفی شہباز شریف نے بھی ویسی ڈالی ہے، کیوں ڈالی ہے آپ نے جفی؟ نہ ڈالتے۔ دیکھیں، میں آپ کی باتوں کو الزامات نہیں کہوں گا، لیکن آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ الزامات نہیں ہے سر، اختلاف بھی کرتا ہوں۔ یہ الزام نہیں ہے سر، جی یہ ریالٹی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک اسٹیپ کے اوپر آن ایئر بتا سکتا ہوں، یہ آپ کی ریالٹی ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں، بہت سے اور حقائق ہیں جس کا کچھ کا مجھے علم ہوگا، کچھ کا آپ کو ہوگا، کچھ کا دونوں کو شاید نہ ہو۔ تو اس لیے یہ تاریخ میں یہ باتیں چھوڑ دیں، لیکن سبق حاصل کر لیں کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ اگر ججز کا نیکسس ہوا وہی غلط ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن رمضان کا مہینہ سارا سچ بولتے ہیں، لوگوں کو سچائی بتاتے ہیں۔ کیا شہباز شریف کا یہ ارینجمنٹ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کون سا ارینجمنٹ؟ جو باجوہ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ نہیں، میں اس کو ارینجمنٹ نہیں سمجھتا، یہ ارینجمنٹ نہیں، بالکل مجھے حقیقت ہے کسی ایسے ارینجمنٹ کا علم نہیں ہے۔ یہ فکسڈ میچ تھا۔ نہیں، آپ فکس میچ کہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوا عمران خان کا، ایک لارج نمبر 20 سے زیادہ ایم این ایز جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اس دن، یعنی اس دن حکومت گر جاتی۔ سر جس دن عمران نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے اس دن 20 بندے اس کو ووٹ دینے پہ تیار نہیں تھے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نام بھی جانتا ہوں، وہ میں ساروں کے نام جانتا ہوں، اور ان کو فون جن صاحب نے کیے تھے میں ان کا بھی نام جانتا ہوں۔ ایک چڑیا گھر لاہور سے بیٹھے فون کر رہے تھے اور ایک اسلام آباد سے بیٹھے فون کر رہے تھے، اور پھر وہ بندے آئے تھے۔ آپ کا ارینجمنٹ پھر بھی فکس میچ تھا۔ آپ 9 اپریل کو ان کے اتحادیوں کو آپ کو جب تک ڈلیور کرنے کی ایشورنس نہیں ہوئی تب تک آپ آگے نہیں بڑھے۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ کیا درست، یہ صرف بتا دیں کہ درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ اگر مجھے کسی ایسی بات کا علم ہوتا، میں آپ نے پہلے رمضان شریف کا کہہ دیا، میں ذکر کر دیتا، مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ آئے ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے، وہاں رکھا گیا تھا، اور اس بات کی تائید عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اور باجوہ صاحب نے بھی کی ہے۔ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی نہیں تھے جب تک ان کو وہاں سے گرین سگنل ہو نہیں گیا۔ پرویز لائی کے بیانات کے بعد آپ کو کھل کے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کون جائے گا اور پنجاب میں کون جائے گا۔ یہ ٹوٹلی فکسڈ میچ تھا سر۔ آپ لوگوں کو جمہوریت کہتے ہیں، لیکن یہ جمہوری طریقہ نہیں تھا۔ اتفاق نہیں کروں گا، میں سے اتفاق نہیں سر لاہور میں جب نواز شریف واپسی ہوئی تھی مریم کے ساتھ، جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، شہباز کی سڑکوں کے اوپر گھومتے رہے تھے، ایئرپورٹ کیوں نہیں تھے گئے؟ یہ بھی فکس میچ تھا۔ بہرحال میں وہاں موجود تھا، ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی۔ میں خود وہاں موجود تھا، شہباز شریف ایئرپورٹ نہیں گئے۔ جی وہ نہیں پہنچ، نہیں وہ تو پیچھے تھے، ہم ان سے آگے تھے، جلوس آگے بھی فکس میچ تھا۔ فکس میچ چلیں،
تو اگر ایئرپورٹ پہنچ جاتے کیا ہوتا؟ سر یہ بات کی بات ہے، کیا ہوتا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک ارینجمنٹس تھے جو آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں. جب تک آپ اس چیز کی اصلاح نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. چلے میں کہتا ہوں سبق حاصل کر لیں، پھر نہیں کریں جو کچھ بھی ہوا ہے. اگر سبق حاصل اب کیا ہوتا آج بھی نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں اگر 12 اکتوبر 99 سے آپ نے سیکھا ہوتا تو شہباز شریف آج یہ کام نہ کرتے. کون سا کام ہے جو ابھی حکومت لیتے ہوئے کیا؟ نہیں، یہ ایک جماعت نے فیصلہ کیا، اچھا کیا برا کیا وقت ہی بتائے گا، لیکن یقیناً ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا اکیلے فیصلہ سر 9 اپریل کے بعد آپ کے 4 لوگ رانا تنویر، خواجہ آصف، ملک احمد خان اور شہباز شریف دوبارہ نواز شریف کو مادہ کرنے گئے تھے کہ 8 مہینے کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دے دیں. کیوں گئے تھے؟ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. یہ چاروں لوگ گئے لندن میں اور چاروں نے مادہ کیا کہ ایکسٹینشن دے دیں، نہیں تو مارشاء اللہ کا خطرہ ہے، مارشاء اللہ لگا دے گا. یہ بات میں نے پہلے نہیں سنی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اس کے بارے میں پھر اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا. جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو کیا آپ جنرل باجوہ سے ملنے گئے کہ آپ کی مدد کی جائے؟ نہیں. کیا آپ دامنے کو میں یا کسی جگہ جی وہ جو بات میتھلا صاحب نے لکھی ہے، میں نے آج ہی پڑھی ہے، میں نے پڑھی نہیں، سنا تھا اس کے بارے میں. یہ میں نے میٹنگ رکھی تھی باجوہ صاحب سے جب میں پرائم منسٹر بن چکا تھا، پاناما کا کیس ختم ہو چکا تھا، میاں صاحب نااہل قرار دیے گئے تھے، انہوں نے مجھے نامزد کیا، میں وزیر اعظم بن گیا. اس کے بعد باجوہ صاحب سے میری ایک آفیشیل ملاقات ہوئی، دفتر میں وہ آئے جو ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے 2 دن بعد میں نے ان کو میسیج کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو جان لیں اور سوچ ایک دوسرے کی پتہ چل جائے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی تھرڈ جگہ ملیں گے. تو دامنے کو میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، کافی لمبی چوڑی 3-4 گھنٹے. وہ پاناما کے دوران نہیں تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ ہم نے کوئی کیس کو بہتر کرنا ہے یا نواز شریف کو ریلیف دینی. وہ بات ختم ہو چکی تھی. وہ شاید میتھلا صاحب نے اس کو مکس اپ کیا اور دوسرا باجوہ صاحب نے ڈسون کر دیا اس ساری بات کو. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. سر ان کا ڈسون بھی کرتے ہیں، چھپی بھی جاتی ہیں، میں ساری ان کی ڈسون دیکھیں میں بات اسی پہ کروں گا، میں بات کر سکتا ہوں جو باجوہ صاحب نے آن دا ریکارڈ کی ہو کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے. تو میں آدمی وقت کے ساتھ انسان کی جو حافظہ ہوتا ہے اس میں کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے. تو یہ یقیناً ملاقات ہوئی، ہماری بہت سی ملاقاتیں ہوئی. میں خیال میں گننا چاہوں تو شاید ان 10 مہینوں میں 50-60 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. سر جن دنوں ایکسٹینشن کے وہ مطالبے کر رہے تھے ان دنوں بھی آپ ملنے گئے تھے، نواز شریف کا پیغام لے کے گئے تھے آپ یا خود؟ نہیں، میں بالکل آخر میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنے طور پر میں نے کی. سمجھایا آپ کیونکہ میں نے یہ سارا معاملہ جو خراب ہوتے دیکھا. میری باجوہ صاحب سے نومبر 2018 کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب سے آفس چھوڑا اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی ان کی خواہش پر. میں، خواجہ صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب ملے تھے اکانومی پر، انہوں نے خود ہمیں دعوت دی تھی نومبر 2018 میں. اس کے بعد نومبر 2022 تک یہ نومبر 2018 میں وہ وقت تھا جب اکانومی عمران خان سے بالکل سنبھالی تھی، کولیپس ہو گئی تھی، تو انہوں نے آپ کو بلایا تھا کہ بتائیں کریں کیا یہ سارا کچھ بیڑا گرک ہو گیا. لیکن اس کے بعد اب نومبر 2022 سے پہلے آپ 2 دفعہ انہیں دوبارہ ملے؟ نہیں، نومبر 2022 میں ملا میں. نومبر 2022 ان کے ٹرم کے آخری 10 دنوں میں 2 ملاقاتیں کی اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ سموتھ ہو، اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور میں نے خود کی، مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے ضرور مشاورت میاں صاحب سے کی اس کے بارے میں. اور آپ کے سمجھانے کا اثر ہوا کوئی؟ میں کوئی ایسا کلیم نہیں کروں گا، لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوا یعنی شخص کا نہیں، جو ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی وہ ہو گئی. میری یہی کوشش تھی کہ یہ اس میں کوئی ایسا ابہام یا ایسی خرابی نہ ہو. سموتھ ٹرانزیکشن ایسی تھی کہ آخری 15 دن فیڈرل کیپٹل میں کسی کو سکھ کا سانس نہیں تھا رہا. یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونا ہے. سمری میں وہ نام نہیں ڈالیں گے تو کون سی کنٹروورسی آئے گی. جنرل عاصم منیر کو آپ کو ریٹین کرنا پڑا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ لاسٹ مومنٹ پہ کچھ اور نہ ہو جائے. تو یہ صورتحال میں یہی کوشش تھی کہ اس ابہام میں آخری 10 دن کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو کیونکہ میں ذمہ داری سمجھی اپنی ذاتی طور پہ، کسی نے مجھے کہا نہیں، اس میں جو میں کر سکا کیا. اور باجوہ صاحب نے میری بات دونوں دفعہ سنی، اپنی رائے کا بڑی کھل کے اظہار کیا، اور بالآخر جو میرا کوشش تھی کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے وہ ہو گئی. نواز شریف صاحب کی حکومت 2013 والی بنتی ہے تو اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں. جنرل رضوان جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک ان کے بڑے نواز شریف کے قریبی وزیر تھے، ان کے خان سامہ کو ایک دن اٹھا لیا گیا، اور کچھ اور بھی ایسی باتیں سامنے آئیں جس سے ان کو تلخی کا احساس ہوا. جنرل رحیل شریف بہت بھلے آدمی تھے، لیکن اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم باجوہ شکریہ رحیل شریف اور جانے کی باتیں جانے دو، ایک امیج بلڈنگ کے نام کے اوپر ان کی کیمپین رن کر رہے تھے.
اور یہ سارا ایک سناریو تھا اور ملاقاتیں ہوتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جہاں پر ایکسٹینشن کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ایکسٹینشن شروع 3 سال سے ہی ہوتی تھی لیکن بعد میں بات 1 سال پہ آ جاتی تھی کہ 1 سال کی دے دیں. آخری لمحوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور شاید ایک دن پہلے اسحاق ڈار کو اور پروبیبلی چودھری نثار کو یا شہباز شریف کو پنڈی بھیجا گیا اور جنرل راحیل شریف کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے، ہم نئے آرمی چیف کی تقرری کر رہے ہیں. اور نئے آرمی چیف کی تقرری تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی. جنرل قمر جاوید باجوہ کے فادر ان لا وہ نواز شریف فیملی سے پہلے سے رابطے میں تھے، ان کا آپس میں اچھا تعلق تھا. جنرل رضوان کی ریموول نواز شریف کی خواہش پہ ہوئی، اور جنرل رضوان کی ریموول کے ساتھ ساتھ جنرل نوید مختار جو کور کمانڈر کراچی تھے ان کو ان کی خواہش پہ ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا. لیکن پھر مریم نواز کا بنایا ہوا اسٹریٹجک میڈیا سیل اس کے فوج کے ساتھ مسائل شروع ہو گئے اور جنرل فیض حمید ان کو ڈی جی سی لگایا گیا، آل پاورفل ڈی جی سی، جس کے اوپر ڈی جی آئی کے اختیارات کم تھے اور ڈی جی سی مور پاورفل. میں یہ ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں سر کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شاید ہسٹری اس طریقے سے پتہ نہ ہو جیسے ہم نے وٹنس کی ہے. یہ ایک میچ تھا جس میں ٹف بیٹل میں آپ لوگوں نے کھیل کھیلا، اخیر میں وہی جنرل قمر جاوید باجوہ جو آپ کے ہینڈ پک تھے، آپ کی چوائس تھے، انہی کے ساتھ آپ کے مسائل شروع ہو گئے. کیوں؟ یہ ندیم ملک صاحب کی ہسٹری ہے، یہ ریئل ہسٹری ہے، ریئل ہسٹری ہے، ریئل ہوگی لیکن ہے ندیم ملک صاحب کی. چلیں کیونکہ آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں، آپ نے اس کو اس طریقے سے اتفاق نہیں کروں گا لیکن بہرحال آپ نے بیان کر دیا. کچھ ترتیب میں شاید فرق ہو، وہ میں آپ کو اس کا کہہ دیتا ہوں. بہرحال میں آپ کو مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتا. نہیں، مشکل کوئی نہیں ہے. اختلافات میں اس پروسیس میں انوالو نہیں تھا تو مجھے، میں کوئی بات کروں تو اسپیکولیشن ہی ہوگی یا سنی سنائی بات ہوگی. اختلافات کیوں شروع ہوئے، یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ جو ڈان لیکس والا معاملہ تھا، ڈان لیکس جنرل باجوہ کے پہلے سے یہ جو پاناما والا معاملہ تھا، ڈان لیکس والا معاملہ تھا. ڈان لیکس جنرل راحیل شریف کے وقت تھا، وہ ابھی جنرل باجوہ کہیں پکچر میں تھے نہیں اس وقت، تو یہ کنسیڈریشن میں یہ کہہ رہا ہوں. پاناما اس کے بعد آیا تھا، اور پاناما تو انٹرنیشنل پاناما ہوا، پھر جو ایک کمیونیکے جاری ہوا، اعلامیہ جاری ہوا پرائم منسٹر آفس کی طرف سے، جس کو ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا، جس کے اوپر ریجیکٹڈ کا جنرل آصف، وہاں سے یہ جو ایک کانفلکٹ شروع ہوا اور اس کو زیادہ تقویت دی اس ڈان لیکس نے، اور پھر پاناما استعمال ہوا حکومت توڑنے کے لیے.